الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق اللہ العظیم یا ربی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعہ لكل حول من الأحوال مقتحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سب دوست بآواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کے اس دنیا میں نبی 1,24,000 آئے ہیں، 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، جس کا ذکر، سب کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نہیں فرمایا۔ تقریباً 21 سے 25 تک کے انبیاء کرام کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور باقی انبیاء کرام کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کا نام لے کے نہیں فرمایا۔ نام صرف 21 سے لے کر 25 تک کا نام لے کے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور ان میں بعض نبی ایسے ہیں، بعض نبی ہیں اور بعض رسول ہیں۔ نبی جو تھے وہ نبات، یعنی جو اللہ پاک کا حکم ہوتا وہ لوگوں کو سناتے، جو رسول ہوتا ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو وحی آتی وہ لوگوں کو سناتے۔ اور سب سے جو پہلے نبی اس دنیا میں آئے ہیں اس کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور جو اس دنیا میں سب سے پہلے انسان آئے ہیں وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اور اس نبیوں کے متعلق اللہ رب العزت نے 5 باتیں بتائی ہیں، اور 5 باتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے نبیوں کے بارے میں کی ہیں۔
توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں، وقت بہت کم ہے، میں جلدی جلدی بیان کروں گا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ پاک میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ پاک نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اللہ پاک نے بعض پیغمبروں کے ساتھ، بعض نبیوں کے ساتھ اللہ پاک نے کلام کیا ہے اور بعض کے ساتھ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پانچ باتیں جو نبیوں کے متعلق ہیں۔ پہلی بات، اللہ رب العزت کے جو نبی زمین پر آئے ہیں، جو بھی اللہ پاک کے رسول اس دنیا میں آئے ہیں، سب مردوں میں آئے ہیں، عورتوں میں نہیں آئے۔ جتنے بھی اللہ کے نبی آئے ہیں، اللہ کے رسول 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، سب مردوں میں آئے ہیں، عورتوں میں نہیں آئے۔ عورتوں میں کیوں نہیں آئے؟ وجہ کیا ہے کہ عورت جو ہے یہ نازک چیز ہے۔ عورت کو اس لیے اللہ پاک نے نبی نہیں بنایا، نبی عورتوں میں اس لیے نہیں آئے کہ اگر عورت کھلم کھلا دین کی تبلیغ کرے گی، لوگ اس سے فائدہ کم اٹھائیں گے، فتنے میں زیادہ مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر عورت کھلم کھلا دین کی تبلیغ کرے فائدہ کم ہوگا، فتنے میں زیادہ لوگ مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے کوئی بھی نبی، جتنے بھی نبی آئے ہیں سب مردوں میں آئے ہیں، عورتوں میں کوئی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس لیے عورت کا جو معنی ہے عربی زبان میں وہ چھپی ہوئی چیز ہے، وہ لکا کے سانب کے رکھنے والی چیز ہے۔ عورت کا معنی پردہ ہے، عورت کا معنی پردہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا۔ عورت دا معنی پردہ اے اسلام، اسلام گواہی دے رے آئے۔ عورت دا معنی پردہ اے اسلام گواہی دے رے آئے۔ عورت نو رکھو پردے وچ قرآن دہائی دے رے آئے۔ پردہ نہیں ہونا چاہیدا اے شور سنائی دے رے آئے۔ میں مرد دے دوش بدوش چلاں گی، میں مرد دے دوش بدوش چلاں گی، اے عورت رٹ لگائی اے۔ مینو کہندے نے چپ کر بولی نا، اے قوم ترقی نو جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ عورت دا معنی پردہ ہے۔ جس چیز کا نام پردہ ہو، چھپی ہوئی چیز ہو، پھر اس کو اوپن نہیں کرنا چاہیے، پردے میں رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا۔ جو دوسری بات ہے، اللہ رب العزت نے جتنے بھی نبی بھیجے اس دنیا میں، پیغمبر آئے، جس قوم میں آئے اسی قوم کی زبان میں آئے۔ جس قوم میں اللہ پاک نبی بھیجتے تھے اسی زبان کا بھیجتے تھے، کیونکہ سمجھانے میں پریشانی نہ ہو۔ اگر کوئی ہمارے پاس کوئی خطیب آ جائے، باہر سعودیہ سے آئے، وہ عربی میں بیان کرے، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے سمجھانے میں پریشانی ہوگی۔ اگر کوئی خطیب آگے آپ کے سامنے انگلش میں بات کرے تب بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ ہمارے پاس تو پٹھان لوگ آتے ہیں، جب وہ پشتو میں بات کرتے ہیں ہم منہ اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے اللہ پاک نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، سب جس قوم میں نبی آیا اسی زبان میں نبی آیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا۔
اور تیسری بات، اللہ رب العزت نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں اللہ پاک کے حکم کے پابند بن کے آئے ہیں۔ اللہ پاک نے پابند کر دیا کہ دنیا میں جا کے یہ کام کرنے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند بن کے آئے ہیں۔ اور جب میرے محبوب پیغمبر مکی مدنی سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئے تو اللہ کے حکم کے پابند بن کے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ میرے محبوب پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب بھی میرے محبوب پیغمبر کوئی بھی زبان سے بات کرتے تو وہ لکھ لیا کرتا تھا، تو صحابہ کرام نے منع کر دیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ وجہ کیا ہے؟ پہلے تو ہر بات لکھا کرتا تھا، اب کیوں نہیں لکھتا؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں سونے محبوب جی یاروں نے منع کر دیا کہ کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے لکھنا چھوڑ دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اکتب اکتب، اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق اور سچ نکلتا ہے، تو ہر وقت لکھ لیا کر، جو بھی اس زبان سے نکلے گا وہ حق نکلے گا اور سچ نکلے گا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ میرا محبوب پیغمبر جب بھی بات کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے بات کرتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر بات نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ جدوں بولیا خدایو دو نبی بولیا، جدوں بولیا خدایو دو نبی بولیا، ایک حرف بھی کولوں نہیں کدی بولیا، جدوں بولیا خدایو دو نبی بولیا، اپنی مرضی نال نہ بولے، جب بھی بولے موتی رولے، بنا وحی دے نہیں سونا کدی بولیا، جدوں بولیا خدایو دو نبی بولیا۔ جب بھی نبی بات کرتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق بات کرتا ہے، اور جب بھی نبی کو بولتا ہے تو اچھا ہی بولتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق بات کر رہا ہے نا۔ اور جو اچھا نہ بولے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اب پچھلے دنوں کچھ بات سنی آپ نے، مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں پڑھ کے دیکھو، جب بھی بولا برا ہی بولا ہے، اور جو برا بولتا ہے وہ کبھی نبی ہو سکتا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی جب بھی بولتا ہے اچھا ہی بولتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ چوتھا مقام، چوتھی جو بات ہے، اللہ رب العزت کے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ یہی پیغام لے کے آئے ہیں کہ اللہ کو ایک مان لو، اللہ ہی کی عبادت کر لو، بتوں کو چھوڑ دو اور کسی کی عبادت نہیں کرنی اور کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ کی زمین پہ جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں، اللہ پاک نے ان کو پابند کیا ہے کہ جب میرا محبوب پیغمبر آئے گا تو آپ سب نے انہی کی تابعداری کرنی ہے، انہی کا حکم ماننا ہے۔ اللہ پاک نے پابند کر دیا کہ جب نبی پاک آ جائیں گے پھر انہی کا سکہ چلے گا، پھر انہی کی بات چلے گی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ میرے باقی بھی نبی آئے، ایک تاج لے کے آئے، وہ نبوت کا تاج لے کے آئے، لیکن جب آمنہ کے لال آئے تو دو تاج لے کے آئے، ایک نبوت کا تاج لے کے آئے، دوسرا ختم نبوت کا تاج لے کے آئے۔
ختم نبو، اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، اللہ کی زمین پہ جو سب سے پہلا انسان آیا ہے اس کا نام بھی حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور جو سب سے پہلا نبی آیا ہے اس کا نام بھی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ پاک نے ہفتے والے دن مٹی کو بنایا، اللہ پاک نے ہفتے والے دن مٹی کو بنایا، اور اللہ پاک نے اتوار والے دن پہاڑوں کو بنایا، اور اللہ پاک نے سوموار والے دن درختوں کو بنایا، اور اللہ پاک نے منگل والے دن بیماریوں کو بنایا، اور اللہ پاک نے بدھ والے دن نور کو بنایا، اور جمعرات والے دن اللہ پاک نے چوپایوں کو بنایا، جانوروں کو بنایا، اور جمعے والے دن یعنی آج والے دن عصر کے بعد اللہ پاک نے انسان کو بنایا، حضرت آدم کو بنایا۔ جمعے والے دن اللہ پاک نے حضرت انسان کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ مٹی جمع کی گئی، کوئی کہاں سے مٹی لی، کوئی کہاں سے مٹی لی، اللہ پاک نے انسان کو بنا دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بن گئے پھر اللہ پاک نے روح کو ڈالا، کل روح من امر ربی، یہ روح اللہ پاک کا امر ہے۔ بعض سائنسدانوں نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی یہ روح ہے کیا، یہ جو روح ہے نا انسان کے اندر یہ ہے کیا، بہت کوشش کی انگریزوں نے مگر وہ ڈھونڈ نہ سکے، یہ اللہ پاک کا امر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جب روح کو ڈالا تو حضرت آدم نے چھینگ ماری، چھینگ مار کے کیا کہا، الحمدللہ، کیا کہا، الحمدللہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی دفعہ اس دنیا میں آنکھ کھولی تو کیا کہا، الحمدللہ، اللہ کا ذکر کیا، الحمدللہ، اللہ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ہمیں بھی جب چھینگ آئے تو کہہ دیا کرو الحمدللہ۔ ویسے بھی جب اس دنیا میں پہلا انسان، پہلا نبی آیا، سب سے پہلے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، پھر جب حضرت آدم علیہ السلام بن گئے، روح ڈال دی گئی، پھر اللہ پاک نے فرمایا آدم جی جاؤ نا، اب فرشتوں کے پاس چلے جاؤ، فرشتوں کی جماعت کے پاس جاؤ، اور جب تم وہاں جاؤ گے تو انہیں جا کے اسلام کرنا، کہنا السلام علیکم، السلام علیکم، یہ جا کے کہنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے تو جا کے کیا کہا، السلام علیکم۔ تم بھی جب کسی کے پاس جایا کرو تو یہی جملہ کہا کرو، السلام علیکم۔ آج کل جو نئے پڑھے لکھے بن رہے ہیں نا، السلام علیکم یا ہائے ہیلو یہ نہیں کہنا، ایکسکیوز می کچھ بھی نہیں کہنا، جب بھی جانا ہے کسی کے پاس السلام علیکم کہنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جب گئے فرشتوں کے پاس، ہمارے بابا جب گئے فرشتوں کے پاس، پہلا جملہ کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے آدم جی یہ جملہ یاد کر لو، قیامت کی آخر تک، قیامت کی دیواروں تک میں یہ تیری پوری اولاد کا اسلام تحفہ بنا دیا ہے، یہ تحفہ ہے اسلام۔
جب کسی کے پاس جاؤ تو تحفے کے طور پر کہہ دیا کرو السلام علیکم۔ جب بھی کسی کے پاس جاؤ، اگر راستے میں جا رہو، فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم راستے میں جا رہے ہو، آگے کوئی چیز آ گئی، ایک ادھر سے ہو گیا ایک ادھر سے، جب پھر اکٹھے ہوئے پھر کہہ دیا کرو السلام علیکم۔ فرمایا ہر وقت جب اپنے گھر میں جاؤ تو کہو السلام علیکم۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر کوئی گھر میں موجود ہی نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا تم گھر میں جاؤ، اگر گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو تم کہہ دو السلام علیکم، تو جواب کے لیے اللہ پاک فرشتوں کو بھیج دے گا، جواب کے لیے فرشتے آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں یہ نشانی ہے کہ قیامت کے قریب لوگ اس کو سلام کریں گے جو کسی کو جانتا ہوگا، جو جانتا نہیں ہوگا وہ کسی کو سلام نہیں کرے گا۔ اب دیکھو نا، ہم راستے میں جا رہے ہیں، اگر کوئی واقف بندہ ہو تو السلام علیکم کہتے ہیں، اگر کوئی واقف نہ ہو تو چپ کر کے گزر جاتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ ٹائم کتنا رہ گیا؟ 5 منٹ پہلے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں نشانی ہے۔ سب سے پہلے سلام کی، اگر کوئی جانتا ہو تب بھی سلام کرو، اگر کوئی نہ جانتا ہو تب بھی سلام کرو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ جب پھر انسان بن گیا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بن گئے، پھر اللہ پاک نے اماں جی حوا کو کیسے بنایا؟ اماں جی حوا کو اللہ پاک نے بائیں پسلی سے بنایا۔ بائیں پسلی بھی ٹیڑھی ہوتی ہے، نبی پاک نے فرمایا جس طرح یہ سیدھی نہیں ہوتی اس طرح عورت بھی سیدھی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ٹیڑھی مل جائے تو گزارا کرنا، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، وہ سیدھی نہیں ہوئے گی، ٹوٹ جائے گی۔ سیدھی کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی عورت ایسی ٹیڑھی مل جائے تو اس کے ساتھ صبر کے ساتھ گزارا کرنا، سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا کہ اگر تم پسلی کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اگر تم بیوی کو سیدھا کرو گے تو وہ بگڑ جائے گی۔ سیدھا نہیں کرنا، ویسے ہی ان کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پھر اللہ رب العزت نے اماں جی حوا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں بھیج دیا۔ جب جنت میں چلے گئے پھر شیطان دشمن بن گیا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پہلے بتایا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آئیں تو آپ سب نے سجدہ کرنا ہے۔ فسجد الملائکۃ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، پر شیطان نے سجدہ نہ کیا، شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا فاخرج منها فانک رجیم، نکل جاؤ میرے اس دربار سے، نکل جاؤ اس جگہ سے، نکل جاؤ۔ اللہ پاک نے شیطان کو دھدکار کے وہاں سے نکال دیا۔ تب سے انسان کی اور شیطان کی آپس میں دشمنی چل رہی ہے۔ یہ تب سے دشمن ہے ہمارا شیطان، تب سے، اور اس وقت سے دشمنی کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ جس نے ہمارے بابا کو نہیں چھوڑا وہ ہمیں چھوڑے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں چلے گئے، پیچھے چلا گیا شیطان، بڑی ساری داڑھی سجا کے، امامہ باندھ کے، بڑا معزز بن کے، ہاتھ میں کھونڈا لے کے چلا گیا شیطان۔ بابا جی کو کہنے لگا بابا جی یہ درخت کیوں نہیں کھا رہے؟ اس بابا جی نے کہا کہ شجر مغلوبہ جو درخت ہے یہ کیوں نہیں کھاتے، اس کا پھل کیوں نہیں کھاتے؟ بابا جی نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے منع فرمایا اس لیے میں نہیں کھاتا۔ تو شیطان نے کہا، فرمایا کہ یہ درخت کا پھل کھا لو گے تم نوری بن جاؤ گے۔ یہ نوری بنانے کا پلان شیطان کا وہاں سے چل رہا ہے۔ فرمایا تم یہ درخت کا پھل کھاؤ گے تم نوری بن جاؤ گے۔
اور بابا جی نے چکھ لیا، اماں جی نے بھی کھا لیا۔ جب یہ پھل کھایا تو جنت کا لباس اتر گیا۔ پھر اللہ پاک نے ان کو زمین میں بھیج دیا۔ کئی سال تک اماں جی حوا بھی روتی رہی، حضرت آدم بھی روتے رہے، رو رو کے اللہ پاک سے دعا مانگتے رہے میں قربان جاؤں۔ پھر اللہ پاک نے قرآن پاک اتارا، فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ میں قربان جاؤں، اللہ پاک پہلے ناراض ہوتے ہیں، پھر منانے کے طریقے بھی خود ہی بتا رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم جی یہ کلمات پڑھو گے تو میں مان جاؤں گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اماں جی حوا نے بھی پڑھا، بابا جی آدم نے بھی پڑھا، پھر اللہ پاک نے معاف کر دیا۔ یہ کلمات پڑھے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے بابا پر مشکل آئی تو انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، جب اللہ سے مدد مانگی پھر اللہ پاک نے معاف کر دیا۔ میرے محترم بھائیو، اس دنیا میں جب بھی مشکل آئے، حضرت یونس علیہ السلام پر مشکل آئی، مچھلی کے پیٹ کے اندر جب چلے گیا، 3 اندھیرے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس وقت بھی میرے اللہ کو پکارا۔ جب بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اللہ کو پکارا کرو، اللہ پاک سب پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا